سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہو، یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو لے کے انتظار کریں گی، ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک، ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، اس چیز کو جو اللہ پاک نے پیدا کی، فی ارحامہن، ان کے رحم کے اندر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کے اس حصے میں اللہ رب العالمین نے سلسلہ احکامات میں 23ویں حکم کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے 22 مختلف احکامات آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ اس سے پہلا حکم قسم کے متعلق ایک خاص قسم کا ذکر تھا کہ خاوند بیوی کے قریب نہ آنے کی قسم اٹھا لے، تو اس میں یہ مسئلہ آیا کہ یہ الہ کہلاتا ہے، اور اگر 4 ماہ کی قسم اٹھائے اور خاوند پاس نہ آئے تو عورت کو طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے اب یہاں طلاق والی عورت کی عدت کا بیان ہے، جس خاتون کو طلاق ہوئی ہو اس کی عدت کتنی ہے۔ سب سے پہلے میرے عزیز دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دین اسلام اور شریعت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ایسے مسائل میں، گھریلو مسائل میں، معاشرتی مسائل میں سب سے بہترین نظام دیتی ہے۔ اس سے بڑھ کر بہترین اور خوبصورت نظام نہ دنیا میں پہلے کوئی تھا نہ بعد میں کوئی بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا یہ نظام، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نظام سب سے پرفیکٹ نظام ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام کے اندر نکاح کا جو معاملہ ہے یہ محض جذبات پورے کرنے کا معاملہ نہیں ہے، وقتی ایگریمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نبھانے کا مسئلہ ہے۔ جس سے نکاح کیا جاتا ہے وہ خاوند اور بیوی آخری دم تک ایک دوسرے کی وفاداری اور نبھا کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ کہ بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ نبھا نہیں ہو سکتا، مزاج نہیں ملتے، طبیعتوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی۔ ایسے حالات میں بس یہ کہنا کہ جی نکاح ہو گیا ہے اب جنازہ ہی نکلنا چاہیے، اور خاوند اور بیوی اکٹھے ہی رہنے چاہیے، اب جدائی کی کوئی صورت نہیں، یہ بھی
ایک عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ بعض معاشرتوں کے اندر یہ ظلم ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا، اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی معاملے میں خامد اور بیوی کے مزاج نہیں ملتے، طبیعتیں نہیں ملتی، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، تو وہاں شریعت نے طلاق کا راستہ بھی دیا ہے۔ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن طلاق ایسی چیز ہے کہ جو ناپسندیدہ چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین چیز اور مبغوض ترین چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اور فرمایا اہتز عرش الرحمن، اللہ رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے جب زمین پر کسی خاتون کو بلا وجہ طلاق ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ رب العالمین اس عورت سے ناراض رہتے ہیں۔ وجہ ہو مطلب وہ نان نفقہ نہیں دے رہا، حقوق پورے نہیں کر رہا، یا وہ مار کٹائی کرتا ہے، یا وہ کوئی ایسے عیب میں مبتلا ہے جس سے عورت اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، یہ تو وجوہات ہیں، ان وجوہات پہ تو طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جو ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن مشکل حالات میں اس کو استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ طلاق کا حق اللہ نے خامن کو دیا ہے، وہ اس حق کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب طلاق ہو جائے تو پھر عدت کتنی عورت کی، کتنی عدت گزارے گی؟ اس سلسلے میں اللہ پاک نے یہاں ایک حکم بیان فرمایا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ اس طلاق والی عورت کا ہے کہ جس کی رخصتی ہو چکی ہو، خامند اس سے مجامت کر چکا ہو یا خلوت صحیحہ کر چکا ہو۔ جس کی رخصتی نہیں ہوئی، خامند اس سے مجامت نہیں کر پایا بلکہ خلوت صحیحہ بھی نہیں ہو سکی، اس کی عدت کا حکم اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں بیان کیا ہے کہ اس پہ کوئی عدت نہیں ہوتی۔ جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، خاوند بیوی کو آپس میں علیحدگی کا موقع ہی نہیں ملا، اس پہ عدت بھی کوئی نہیں ہے، طلاق ہوتے ہی وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس عورت کی بات ہے جس کو ماہواری آتی ہو۔ اگر عورت ایسی ہے کہ اس کو ماہواری آتی نہیں، کسی چھوٹی بچی کا نکاح ہو گیا، یا کسی ایسی خاتون کی ایسی حالت ہو گئی کہ اس کو ماہواری آنا بند ہو گئی بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے، تو اس کی طلاق کی عدت کا حکم اللہ رب العالمین نے سورۃ الطلاق میں 28ویں پارے کے اندر بیان کیا ہے کہ اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی۔ یہاں جس عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے یہ اس عورت کی ہے جو جس کی رخصتی بھی ہو چکی ہو، مجامت یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہو، اور اس کو ماہواری بھی آتی ہو، اور وہ آزاد عورت ہو، باندھی نہ ہو، تو اس عورت کی عدت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ایسی عورتیں جن کو طلاق ہو جائے رخصتی کے بعد، مجامت یا خلوت صحیحہ کے بعد، اور ان کو ماہواری کے ایام آتے ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی عدت ہوگی، وہ انتظار کریں گی اگلے نکاح تک، کتنے دیر؟ ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک، 3 قروء تک وہ انتظار کرے گی۔ قروء کیا چیز ہے؟
اہل لغت یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسا لفظ ہے جو حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حیض کہتے ہیں ان دنوں کو جن دنوں میں عورت کو ماہواری آئے، اور طہر کہتے ہیں اس مدت کو جو دو ماہواریوں کے درمیان پاکی کی مدت ہوتی ہے، اس کو طہر کہا جاتا ہے۔ تو قروء سے مراد معنی تو اس کا دونوں ہو سکتے ہیں، حیض بھی قروء اور طہر بھی، لیکن فقہی طور پر یہاں سے مراد کیا ہے؟ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قروء سے مراد حیض ہے، کہ جب عورت کو 3 حیض آ جائیں تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ معنی مراد لینا اس لیے بہتر ہے، ایک تو ابو داؤد شریف کے ایک حدیث پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ قروء کا معنی حیض ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ تمام ائمہ کے نزدیک اس پر اتفاق ہے کہ طلاق عورت کو دینا اس حالت میں بہتر ہے جو پاکی کی حالت ہو۔ حیض کے اندر ایام حیض میں طلاق دینا بہتر نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں طلاق ہو جائے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جب حیض نہ آ رہا ہو، حیض بند ہو حمل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو پھر عورت کو طلاق نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ حمل ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، حالت حیض میں ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، کسی بھی حالت میں۔ یہ طلاق جو ہے یہ ایک فائر کی طرح ہے، جیسے بندوق سے کوئی بندہ گولی مارتا ہے۔ اب کسی کو گولی مارنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، نہ کسی بھی بے گناہ کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اب کوئی بندہ گولی چلائے اور وہ کہے کہ جی یہ تو گناہ ہے تو یہ گولی نہیں لگنی چاہیے، تو کیا خیال ہے؟ گولی نہیں لگے گی، گولی تو اپنا کام کر جائے گی۔ بے شک گولی چلانا حرام ہے۔ تو اسی طرح طلاق حیض کی حالت میں دینا بے شک ناپسندیدہ ہے، حمل کی حالت میں طلاق دینا بے شک ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی دے گا تو طلاق بہرحال ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے، طلاق دینے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ انسان اس پاکی کے اندر طلاق دے جس پاکی کی حالت میں ابھی عورت سے ملا بھی نہیں ہے، تاکہ پوری رغبت اور پورے عقل کو استعمال کر کے بقائمی ہوش و حواس۔ حیض کی حالت میں تو عورت سے ایک درجے کی انسان کی ذرا دوری ہوتی ہے، تو اس حالت میں تو ہو سکتا ہے سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملے، یا اسی طرح حالت حمل میں بھی عام طور پہ مرد کی عورت سے دوری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے پوری طرح سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملے۔ تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس پاکی کے اندر، جس پاکی میں ابھی مجامعت بھی نہیں ہوئی، اس میں طلاق دی جائے تاکہ پوری رغبت ہو اور ایسی حالت میں طلاق ہو، پتہ چلے کہ یہ واقعی سوچ سمجھ کے دے رہا ہے، یہ جذباتی فیصلہ کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال طلاق جس بھی حالت میں دی جائے، ہوش و حواس سے دی جائے، یا طلاق دی جائے جذبات کے اندر، یا طلاق دی جائے غصے کے اندر، یا طلاق دی جائے کسی بھی حالت میں، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب پاکی میں طلاق دی، اگر قروء سے مراد بھی پاکی ہے تو یہ پاکی جس میں طلاق دی یہ دن گنے جائیں گے عدت میں یا نہیں گنے جائیں گے؟ اگر گنے جائیں گے تو 3 پورے نہیں ہوں گے، 3 سے کم رہ جائیں گے۔ اگر نہیں گنے جائیں گے تو 3 سے کم رہ جائیں گے، اور اگر گنے جائیں گے تو پھر 3 سے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو جو اللہ پاک نے 3 کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے جب قروء سے مراد حیض ہو۔ تو حیض کی حالت میں ایک حیض آئے گا، دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، تو عدت جو ہے عورت کی وہ پوری ہو جائے گی۔
اب اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ ماہواریاں 3 ہو گئیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں عورت ہی بیان کر سکتی ہے، عورت ہی بتا سکتی ہے کہ مجھے کب کب ماہواری آئی اور کب آ رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو یہ حکم دیا، لا یحل لہن، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ان کے رحم کے اندر۔ اگر حمل ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، ابتدائی دن ہے، کوئی نہیں جانتا، اب عورت سوچتی ہے کہ میں نے اگر بتا دیا کہ میں پریگننٹ ہوں، حاملہ ہوں، تو عدت، تو حاملہ کی عدت سورۃ طلاق میں اللہ پاک نے بتایا کہ وہ وضع حمل ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا یہ عدت میں رہے گی۔ اب ابتدائی دنوں میں اس کو طلاق ہوئی تو وہ ظاہر ہے کم سے کم 9 مہینے عدت بن جائے گی۔ اب یہ سوچتی کہ میں اتنی دیر صبر کیوں کروں، میں بتاتی نہیں کسی کو، میں کہہ دیتی ہوں بس ٹھیک ہے حیض آ گئے ہیں، 3 حیض ہو گئے، لہذا 3 مہینے کے بعد میری عدت پوری ہو جائے گی، میں آگے نکاح کر لوں گی۔ تو یہ ظلم ہے، یہ اس کے اپنے ساتھ بھی ظلم ہے، بچے کے نسب کو بھی خراب کرنا ہے، اور دوسرے کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ ایسی چیزوں پہ پردہ ڈالے، وہ بتائے، اگر حمل ہے تب بھی بتائے، ماہواری آ رہی ہے تب بھی بتائے، اور جب آئے تب بھی بتائے کہ 3 اب پوری ہو گئی، تاکہ اس کی عدت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، یہ عدت کا مسئلہ ہی جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ رحم کی صفائی ہو جائے، اور آج کی تحقیق اور میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہو، تیسرے حیض پہ جا کر اس کے رحم کی صفائی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آج کل تو حالات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، تو عدت گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ عدت کا مقصد صرف یہ پتہ کرنا نہیں ہے کہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، عدت کا مقصد ہے رحم کی صفائی، اور وہ جو صفائی ہوتی ہے وہ میڈیکلی بھی ثابت ہو چکا ہے کہ متعلقہ کی صفائی 3 ماہواریوں کے بعد ہوتی ہے، اور جس کا خامن فوت ہو گیا ہو اس کے رحم کی صفائی 4 ماہ 10 دن کے بعد ہوتی ہے، اور اگر یہ دونوں حاملہ ہوں تو پھر ان کے رحم کی صفائی وضع حمل سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی عدت کے وہی مسائل بیان کیے ہیں جو آج میڈیکل سائنس بھی ثابت کر رہی ہے۔ اگر ثابت نہ بھی کرے تو ہم تو پھر بھی قرآن و سنت پہ ہی چلیں گے، لیکن اس کا ثابت کر دینا یہ اسلام کی اور قرآن سنت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ ایک ثبوت ہے ان لوگوں کے لیے جو سائنس کو سامنے رکھتے ہیں، مذہب کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ ہر حال میں مذہب کو سامنے رکھنے والے ہیں، سائنس تائید کر دے اور اکثر کرتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر سائنس کسی موقع پہ مذہب سے ٹکرائے بھی تو ہم مذہب کو لیں گے، سائنس کو نہیں لیں گے۔ ایک بات تو یہ بات واضح ہو گئی، اور دوسری بات میرے عزیز دوستو یہ بھی یہاں پہ ذہن میں رہے کہ جس عورت کو جس کا خامن فوت ہو گیا ہو اس کی جو عدت ہے وہ اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں آگے چل کے بتائی ہے کہ اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ اگر وہ چاند رات کو خامن فوت ہوتا ہے کسی بھی اسلامی مہینے کے چاند رات کو، تو پھر مہینے شمار کیے جائیں گے، 4 مہینے اور 10 دن، چاہے مہینہ 29 کا ہو چاہے مہینہ 30 کا ہو چاند کے اعتبار سے۔ اور اگر چاند رات کے علاوہ انتقال ہوتا ہے تو پھر 130 دن پورے کیے جائیں گے، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مہینے 29 کے ہیں یا 30 کے ہیں، 130 دن پر عدت پوری ہوگی۔ یہ عدت کے احکامات اللہ پاک نے اس آیت کے پہلے حصے میں بیان کیے ہیں، دوسرے حصے میں 24واں حکم ہے اور وہ رجوع کے متعلق ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے
اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم باقیتا كباقیة الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك